آخری سوال ہے ملک صاحب، آپ کا ٹائم کافی لیا. میاں نواز شریف پر الزام لگتا تھا کہ کھل کر کرداروں کا نام نہیں لیتے، یوں ادارے بدنام ہوتے ہیں، لیکن اب انہوں نے انجام کی فکر کیے بغیر کرداروں کا نام لے دیا ہے. انجام کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس دفعہ غیر جمہوری روایات ٹوٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کے سامنے دو چیزیں ہیں کہ جی آیا وہ حکومت کی طرف جائیں یا اقتدار ہو جس میں اختیار ہو. مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹے اور انہوں نے وہی کتابیں جاڑ کے دوبارہ نکال لی ہیں جو وہ مشرف کے دوران دورے کے جو دور حکومت کے دوران وہ باتیں کرتے تھے، اور وہ اصل باتیں ہیں. اس کے بعد کو منا لیا جاتا ہے یا ان کو ان کے اپنے اصل مقاصد سے پیچھے کر دیا جاتا ہے، یہ علیحدہ بات ہے. میں اب بھی ان کی باتوں میں وہی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک قائد اعظم اور علامہ اقبال کا پاکستان بنے. یہ ایسا ملک ہو جس میں آئین کی جو ہے وہ حکمرانی ہو، بالادستی ہو، قانون سب کے لیے برابر ہو. کوئی یہ ایک جنرل اس لیے نہ بجائے کہ اس کی 99 جو ہے پاپا جون کی برانچیں نکلی ہیں لیکن اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کے کئی کور کمانڈر پکڑے گئے ہیں، آپ کے کئی جنرل پکڑے گئے ہیں، آپ کے لوگ اب جاسوسی کے اوپر فارغ کیے جا رہے ہیں. آپ کے ایبٹ آباد کمیشن میں یہ جو اسامہ پکڑا جانے والا آدمی ہے وہ ملک سے باہر بیٹھا ہمارے اوپر ہنس رہا ہے کہ ہمارے ادارے کے لوگ جو ہیں وہ سی آئی اے کے لیے جاسوسی کرتے رہے. آپ اپنی وہ کہتے ہیں نا وہ اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیریں اور دیکھیں کہ یہ ملک چلانے کے لیے ہمیں ایسے تمام لوگوں کو اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار کرنا پڑے گا تاکہ بے لات شفاف بلا امتیاز احتساب ہو اور سب کا یکساں ہو. اس میں جج اور جرنیل مقدس گائے نہ ہوں. اور میرا خیال وہ اسی طرف یہ بات لے کے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی افسر، اگر کوئی عہدیدار غلطی کرتا ہے تو تمام ادارہ اس کا برنٹ نہ اٹھائے، تمام ادارہ اس کا بوجھ نہ اٹھائے. ان اشخاص اور افراد کو جلد از جلد علیحدہ کر دیا جائے. اور میرے خیال میں یہ جو بات چل رہی ہے یہ آہستہ آہستہ اسی طرف آئی. اب کیا ادارے میاں صاحب کو منا لیتے ہیں، ان کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں، یہ ایک بات ہے. کیا پی ڈی ایم اس مومنٹم کو برقرار رکھتی ہے، یہ دوسری بات ہے. اور کیا ادارے شفافیت کے لیے ان تمام خدشات کو دور کرتے ہیں جو مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان کی جماعت اور تمام دوسری جماعتوں کے ہیں، اور بالخصوص عمران خان کے ذاتی طور پر ہیں، کیونکہ ان کی جتنی بھی ویڈیوز میں نے پچھلے 10 سالوں کی دیکھی ہیں حکومت میں آنے سے پہلے، وہ منوان تقریباً ایسی ہی زبان بولتے تھے جو میاں نواز صاحب کہہ رہے ہیں. کئی ویڈیوز کے اوپر تو دیکھا ہے کہ عمران خان کی جو بات ہے وہ ایسے لگ رہی ہے جیسے نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں ادارہ جاتی شفافیت کی طرف جانا چاہیے. وہ راست قدم ہوگا، ادارے بہتر ہوں گے، ان کی قابلیت، عملیت، پرفارمنس بہتر ہوگی. اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں، جہاں آپ کی ضرورت ہے آپ ملک کی سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. سیاست کو شجر ممنوعہ بنائیں اور سیاستدانوں کو یہ کام کرنے دیں. اور اگر آپ فیڈریٹنگ یونٹ کو اعتماد لائیں گے تو علیحدگی پسند تحریکیں دم توڑ جائیں گی، ملک آئین کے نیچے اکٹھا ہوگا، فیڈریشن مضبوط ہوگی، صوبائی مملکتیں، صوبائی حکومتیں مضبوط ہوں گی، مملکت پاکستان مضبوط ہوگی، اور صوبائی کے بعد آپ کی ضلعی حکومتیں بنیں گی. ضلعی حکومتوں کے ذریعے فیڈریشن کی خواہشات لوگوں تک، عام عوام تک پہنچے گی، ملک کی خدمت ہوگی، ملک ترقی کرے گا، آئین ترقی کرے گا، پاکستان ترقی کرے گا. یہ 211 کے اوپر پاؤنڈ اور 161 کے اوپر ڈالر آپ کو کچھ بتا رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو بنگلہ دیش کے 1 ٹکے نے 2 ٹکے کا کر دیا ہے. آپ اس کے اوپر غور سے غور کریں، گھر بیٹھ کے غور کریں کہ کون لوگ ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں. کیوں ڈار صاحب نے اس کو 100 روپے کے اوپر رکھا ہوا تھا، کس طرح رکھا ہوا تھا؟ وہ 100 روپے اوپر ملک کی خدمت تھی یا نہیں تھی؟ اور اگر تھی اور آپ نے اس کا کیا کیا ہے؟ آپ سوچیں صحیح ذرا کہ آپ نے اس 70 سال کے آدمی کے ساتھ کیا کیا ہے. آپ نے اس کو انعام تو کیا دینا تھا، اس کا نام کہیں بھیجنا تو کیا تھا کہ اس کو کوئی پرائز ملے یا بانڈ ملے یا انعام ملے. آپ نے اس کو اشتہاری بنا کے اس کا پاسپورٹ تک کینسل کیا ہے.
آپ سوچیں، آپ اپنے جو آپ کی خدمت کرتے ہیں یا آپ کے جن کو احسان مند ہونا چاہیے، آپ نے ایک آدمی جس نے ڈالر کو 100 پہ رکھا اس کو، اور آپ ایک آدمی جس نے آپ کو بیل آؤٹ کیا اور آپ کے 6 ایٹمی دھماکے کیے، اس کو آپ نے ایک قسم کا گھر سے باہر ایگزائل میں اشتہاری بنا کے بٹھا دیا ہے۔ وہ اپنے بیماری کی فکر کی بجائے اب وہ اپنے ملک کی فکر کی طرف اٹھ کے بیٹھ گیا کہ میں، اور وہ سوچ رہا ہوگا کہ اس وقت اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کیوں نہ وہ اپنی بیماری اور اپنے علاج کو چھوڑ کے پاکستان چلا جائے۔ اور اگر وہ پاکستان آ جاتا ہے، جو سلوک آپ ان کے لیے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ اپنے محسنوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اور آپ نے اس سے پہلے بزنجوز، مینگل، اکبر بھٹی یا باچا خان یا جی ایم سید اور ان لوگوں سے آپ نے کیا سلوک کیا ہے؟ آپ سوچیں گریبان میں جا کے، اور آئین کی پاسداری کے لیے، بالادستی کے لیے، قانون اور انصاف کے لیے، اور سب کے لیے برابر انصاف کے لیے، جو عوام کی دہلیز تک پہنچے، اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور ووٹ کو عزت دو کی منطق کو 1947 سے سمجھیں کہ ہم نے یہ ملک اس کی حرمت کی وجہ سے بنایا ہے، تو شاید کچھ سمجھ آئے۔ یہی میرا آج کا جو ہے یہ چھوٹا سا ریکارڈر ہے۔ امید ہے کہ لوگ اپنے طور پہ اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق اپنا یہ علم اعلان کریں گے، ملک کے لیے آرٹیکل 5 کے تحت اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنے حق کے لیے مطالبہ کریں گے، آئین کی بالادستی کے لیے مطالبہ کریں گے۔ آئین کی بالادستی کا مطالبہ کرنا کہیں بھی نہیں ہے یہ کہ فوج کو کمزور کریں گے۔ فوج تو مضبوط کرنا آپ کی بنیادی ایک نیشنل ریکوائرمنٹ ہے، ذمہ داری ہے۔ کون فوج کو غیر مضبوط کر سکتا ہے؟ ان شہداء کے خون سے کون غداری کر سکتا ہے جو آج قربان کرتے ہیں تاکہ آپ کا مستقبل محفوظ رہے؟ میاں صاحب نے بھی پہلے بھی کہا ہے، میں آج بھی دہراتا ہوں کہ ہمارے فوجی ہمارے ماتھے کا جگر ہیں، ہمارے فوجی اپنی جان قربان کرتے ہیں، ان کی مائیں بہنیں اس سیاسی عمل سے دور ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ ان کی قربانیاں اس ملک کے لیے ہیں، اس مملکت کے لیے ہیں، اس کی جیوگرافیائی سلامتی کے لیے ہیں، اور کوئی شخص، کوئی ذی ہوش یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان خدا نخواستہ بنگلہ دیش کی طرح ٹریٹ ہو۔ بالکل ٹھیک ملک صاحب۔